اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وانکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ ناظرین، آپ حضرات اسلامی شادی کی اس سیریز میں ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ آئے تو اپنی لڑکی کے لیے ایسا لڑکا انتخاب کریے۔ آج ہم بتائیں گے کہ کن لڑکوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ہر شخص کو بہتر سے بہتر کی تلاش ہوتی ہے، اور یہ بات طے ہے کہ انسان کو لڑکی دینے سے پہلے، لڑکی کا رشتہ پکا کرنے سے پہلے کچھ معلومات کر لینی ضروری ہے، اور خاص طور سے اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تاکہ سماج میں ایسے بچے تیار ہوں کہ جو اسلامی معیار پر صحیح اترتے ہیں۔ بعض اوقات ہماری غفلتوں کی بنا کے اوپر ہمارے سماج میں لڑکے خود کو اس حساب سے ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں جو اسلام چاہتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلی چیز جو اسلام میں حکم ہے کہ جب آپ اپنی لڑکی کا ہاتھ کسی لڑکے کے ہاتھ میں دے رہے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ شخص دیندار ہے کہ نہیں ہے، یعنی کھلم کھلا گناہ تو نہیں کرتا ہے، گالیاں نہیں بکتا ہے، رشوت نہیں لیتا ہے۔ اگر بے دین ہے تو آپ اس سے شادی کرنے سے پرہیز کیجیے۔ آج اگر ہمارے سماج میں لڑکی والے دیندار لڑکے کی ڈیمانڈ کریں تو بہت سے لڑکے شاید دیندار بننے کی کوشش کریں، لیکن چونکہ ہمارے سماج میں ڈیمانڈ دیندار کی کم مالدار کی زیادہ ہوتی ہے، اسی لیے بچے کوشش کرتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہماری جاب اچھی ہو، کاروبار اچھا ہو، پیسے اچھے کمائیں تاکہ شادیاں اچھی ہو سکیں۔ لہذا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ انسان دیندار لڑکا تلاش کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بے دین لڑکے کو اپنی لڑکی دینے سے پرہیز کرو، اس لیے کہ اگر دیندار ہوگا تو اگر وہ تمہاری لڑکی سے محبت نہیں کرے گا، تمہاری لڑکی پر ظلم بھی نہیں کرے گا، لیکن جو بے دین ہے اس سے آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے ہیں اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس شخص کو آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں، روایات میں ہے کہ اس کو بد اخلاق نہیں ہونا چاہیے۔ بد اخلاق سے اپنی بیٹی کی شادی کرنے سے پرہیز کیجیے۔ 8ویں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ علیہ السلام کو حسین ابن بشار واسطی نے خط لکھا کہ مولا، ہمارے جاننے والوں میں ایک شخص کا رشتہ میری بیٹی کے لیے آیا ہے، لیکن میں جانتا ہوں وہ بد اخلاق ہے، میں کیا کروں؟ امام نے جواب دیا کہ اگر وہ بد اخلاق ہے تو اسے اپنی بیٹی ہرگز نہیں دو۔ لہذا بد اخلاق لوگوں سے شادی کرنے سے آپ پرہیز کیجیے تاکہ لڑکے اپنا اخلاق صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ اور تیسری اور اہم چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ سامنے والا شراب خور ہے، شراب پیتا ہے، تو سختی سے اسلام میں پیغمبر اسلام نے، ہمارے ائمہ علیہ السلام نے ایسے شخص سے شادی کرنے سے منع کیا ہے، شراب خور سے شادی کرنے سے سختی سے منع کیا گیا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام کی علیہ السلام کی چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں شارب الخمر لا یزوج اذا خطب، اگر کوئی شراب پینے والا آپ کے پاس رشتہ لے کے آتا ہے تو آپ اس سے شادی نہیں، صاف صاف منع کر دیجیے۔ ہم لوگ بہت سے موقع کے اوپر کنہی اسباب کی بنیاد کے اوپر ملاحظہ کر جاتے ہیں، رواداری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ احکام اسلامی میں آئندہ نسل کی تیاری میں کسی رواداری کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو اس سے آپ پرہیز کیجئے اور آپ اس کو بالکل بیٹی نہیں دیجیے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے کفو کا انتخاب کیجیے۔ انشاءاللہ کفو کی تفصیلی گفتگو بعد میں آئے گی، لیکن فی الحال کفو کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامن ہو اور بیٹی کا خرچ اٹھانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ جیسے لڑکے والے لڑکی کو پاک دامن ڈھونڈتے ہیں، اسی طریقے سے
لڑکی والوں کو بھی چاہیے کہ لڑکا پاک دامن دیکھیں۔ پاک دامن کا مطلب اس کی بہت سی گرل فرینڈ نہ ہوں، پاک دامن کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہاں وہاں منہ نہ مارتا پھرتا ہو۔ آپ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اگر آپ معلومات کریے اگر ایسا ہے تو اس سے آپ پرہیز کیجیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے اور علماء نے اس کی بنیاد پر فتویٰ بھی دیا ہے، ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص مسجد نہیں جاتا اسے اپنی بیٹی نہیں دیجیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جو محلے میں رہتا ہے اور جس کا مسجد سے کوئی کاروبار نہیں ہے، مسجد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی نمازیوں سے لینا دینا نہیں ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے۔ بہت سے لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن جو مسجد میں نہیں جاتا ہے اس سے بیٹی دینے سے آپ پرہیز کیجیے۔ تفصیلات کا وقت نہیں ہے، آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی شخص ہے جو مسجد میں نہیں جاتا ہے، محلے میں رہتا ہے اور نمازیوں میں شمار نہیں ہوتا تو اس کو بیٹی نہیں دیجیے۔ اور آخری چیز، چھوٹی چیز یہ ہے کہ روایات کے اندر بڑی تاکید کی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے قریبی رشتہ داروں میں شادی نہ کریے۔ اگرچہ ہمارے پاس بہت سے رشتہ داروں میں شادیاں ہوتی ہیں اور الحمدللہ سکسیس بھی ہوتی ہیں، لیکن روایات کی بنیاد کے اوپر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں تک ہو سکے قریبی رشتہ داروں میں شادی نہیں کرو۔ ارشاد ہوتا ہے لا تنکحوا القرابۃ القریبہ فإن الولد یخلق ضابیا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنے قریبی رشتہ داروں میں شادی نہیں کرو، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بچے جو ہوتے ہیں وہ کمزور اور ناقص پیدا ہو سکتے ہیں، لہذا بہت قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے آپ پرہیز کیجیے۔ اس کے علاوہ ہم نے عام طور سے دیکھا یہ ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، بعض اوقات قطع رحم ہو جاتا ہے جو بہت بڑا گناہ ہے، لہذا جہاں تک ہو سکے قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے سے پرہیز کیجیے۔ اور بہت ساری باتیں ہیں جو موٹی موٹی باتیں تھیں، میں نے آپ کو عرض کی، انشاءاللہ آئندہ آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ کیسے لڑکے کا آپ انتخاب کیجیے۔ ہمارا چینل آپ دیکھتے رہیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اپنے مفید مشوروں سے ہمیں باخبر کیجیے تاکہ ہم نے اس پروگرام کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ لوگوں میں شیئر کیجیے تاکہ خیر کی باتیں لوگوں تک پہنچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے، سماج میں اچھے بچے، اچھے لڑکے، دیندار پرہیزگار بچے پیدا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کیسے بچے سماج میں پیدا ہوں، خدا دعائے پالنے والے ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔